وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ، الی، اس کی طرف، من، جو، جرہ، کھینچتا ہے، ثوبہ، اپنے کپڑے کو، خیلاء، تکبر کرتے ہوئے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کون سے صحابی ہیں؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے؟ عمر بن خطاب، ان کا پتہ کون ہے؟ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، تو ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح، اور بہت سی احادیث کے یہ راوی بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آپ جتنے بچے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے تھے تو یہ آپ جتنے ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے دین کو سیکھا اور آگے پھر سکھایا۔ تو وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے، اللہ رب العزت کپڑا جو اپنا لٹکاتا ہے اور تکبر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اس ضمن میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم نماز کے ٹائم کچھ اپنی شلواروں کو، پینٹوں کو، ٹراؤزرز کو تھوڑا کس لیتے ہیں، پورا دن ہمیں اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی، جبکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ ازار، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر، جو کچھ آپ نے، میں نے پہنا ہے، ٹخنوں سے اوپر رہنا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری صرف نماز میں نہیں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی۔ اور حضور کا فرمان ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، جو حصہ پینٹ کا، شلوار، ٹراؤزر، جو کچھ پہنا ہے، ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ حصہ جتنی دیر ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، فہو فی النار، وہ آگ میں۔ گویا جب یہ نیچے جا رہی ہے تو تسلی سے انسان نہ رہے کہ بس ٹھیک ہے، روٹین ہے، نہیں، پریشانی کی بات۔ اور اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ صدیق اکبر نے پوچھ لیا حضور سے کہ میں روٹین میں کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے، کبھی۔ بعض لوگ اس حدیث کو آدھا سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا کہ میری شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ تکبر سے نہیں کرتے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صدیق کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں، کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی نکل جاتا ہے اور نیچے چلی جاتی ہے، پھر یاد آنے پہ میں کس لیتا ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا آپ تکبر سے نہیں کر رہے، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن توجہ ہی نہ ہو، اور بلکہ فیشن اور ایک سٹائل اور لوگ کیا کہیں گے، اس فکر سے انسان اپنی شلوار ہی لمبی سلوائے، پینٹ ہی انسان اپنی سیٹ نہ کروائے، ٹراؤزر ہی انسان اپنا سیٹ نہ کروائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس معاملے میں سختی ہے اور سختی سے حکم ہے، بلکہ جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے ابھی بتایا تھا، کون ہے؟ خلیفہ دوم، جب ان کو شہید کیا گیا، خنجر مارے گئے مجوسی ابو لولو فیروز کی طرف سے، نماز فجر پڑھا رہے تھے، خنجر لگنے کی وجہ سے زخم اتنے شدید تھے، گھر لایا گیا، بستر پر بٹھایا گیا اور نبیذ پلائی گئی، آنتوں سے وہ باہر آ گئی، دودھ پلایا گیا، آنتوں سے وہ باہر آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں، اور تابعین اعظام عمر بن میمون بھی وہاں موجود ہیں، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ اب عمر دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے۔ لوگ آنے لگے، ایک نوجوان آیا، اس نے بھی بہت سی باتیں کی اور اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا۔ تو جب جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تکلیف کے عالم میں دیکھا کہ اس کا ازار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے جا، تو اس کو واپس بلاؤ۔ اس شدت اور تکلیف کے عالم میں اس کو واپس بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ نیچے سے اٹھا لو، کپڑے بھی صاف رہیں گے، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ،
اور تیرے رب کو جو یہ پسند ہے اور رب تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے یہ اس کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے، تو اس کو اختیار کرو۔ یعنی یہ اہم معاملہ ہے، عام معاملہ نہیں ہے، تو اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں جمیع امور جو رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان کو بجا لانے کی، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔